کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينكسفان بموت احدهم حیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے. یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اگرچہ اسی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے. سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں. اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے. اور ویسے بھی
جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ ہی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی. والذین آمنوا مشفقون منہا, وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے, اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے, اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے. تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی, وہ ٹھیک ہے, یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے, ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے. لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر, ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں. تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا, بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حاملہ عورتیں نہ نکلیں, فلانا نہ کرے اور فلانا خربوزہ نہ کھائے, اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا. الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں, کہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں. تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں. مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے, لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں. تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے, انفرادی بھی ہے, جماعت سے بھی ہے, مستحب بھی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں, اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں, جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں, دونوں رائے ہیں علماء کی. آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے, تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے, جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے. تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے, اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے. تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے, اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو, اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, یہ بہرحال درست نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے. اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں, انفرادی نماز پڑھیں. نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں. بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے. میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ, کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کے وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر, لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں, اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں ادھر سے پک گیا, اب کیا کرو, گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے, گھمانا پڑتا ہے, یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے. وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا, تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا, ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر ابھی, ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا خدا کی قسم, یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹیکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے.
یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے, سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا, کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی, جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ, ہیں بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ, دیکھو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے, نقصان دہ. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کیا تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو, زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو, تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہیں, بھائی گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے, اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے, سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. عورت کا ریزر سے چہرے کے بال صاف کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا عورت کے لیے بھووں کے علاوہ چہرے کے بال ریزر سے صاف کرنا جائز ہیں؟ بھووں کے بال تو جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. آئی بروز بنانا, ان کو باریک کرنا, یہ حرام اور ناجائز عمل ہے. باقی جو خواتین کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے صاف کر سکتی ہیں, ریزر سے بھی کر سکتی ہیں. لیکن جو منع کیا جاتا ہے خواتین کو ریزر کے استعمال سے, کیونکہ وہ ریزر سے اگر بال صاف کریں گی تو بال اور زیادہ مضبوط نکلتے ہیں. تو اس لیے میں نے نہیں کسی کے بارے میں سنا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ریزر سے اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کرتی ہے. بہرحال جائز ہے. استحاضے کا حکم. محبت اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت کو استحاضہ ہے
تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسے نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نماز کے لیے کیے گئے وضو ہی سے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ استحاضے کا مطلب ہوتا ہے حیض کے علاوہ جو عورت کو کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہو، یعنی ایام حیض میں جو خون ہوتا ہے نا وہ تو آتا ہی ہے، تو کسی عورت کو کنٹینیو بلیڈنگ ہی ہوتی رہتی ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ ہی نیا ہوگا نا، استحاضہ، لیکوریا جسے آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے. تو جو معذور خاتون ہوتی ہے نا، جو نماز پاک ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتی، اس کو مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو ایسی خاتون معذور کہلاتی ہے. اسی طرح جو مرد ایسا ہو جس کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہو، وہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہ سکتا ہو، تو وہ بھی معذور کہلاتا ہے. اس کی تفصیل سے میں اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ معذور کسے کہتے ہیں. تو ایسے معذور کو ایک دفعہ وضو کر لے نماز کا ٹائم جب داخل ہو، اور اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب جائز ہے. پھر جب دوبارہ نماز کا وقت داخل ہوگا تو نیا وضو کر لے. تو اسی طرح استحاضہ والی عورت جو ہے وہ بھی ایسا کر سکتی ہے کہ اس نے جب نیا وضو کیا تو وہ وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے. قرآن پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی، اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے. اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے. اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے. 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے. اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے. لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے. 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا. تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے. 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا. لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا. تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا. تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گے یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی حکام ہے. نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں اور بہشتی زیور رکھ لیں. تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں. پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں.
कब्जा की जगह की चौकीदारी करना। रसूल बख्श कोयटा से पूछते हैं, मैं एक गनमैन हूँ, मेरे सरदार की दो जगह हैं, एक तो इसकी अपनी जगह है और दूसरी जगह इसने कब्जा की है, मगर मुझे मालूम नहीं है कि मैं जिस जगह ड्यूटी कर रहा हूँ वो इसकी अपनी है या कब्जे वाली है, तो क्या ऐसी सूरत में मेरी मुलाजमत और कमाई हलाल है या नहीं। आपको चूंकि पता नहीं है तो आपकी कमाई हलाल है, अगर आपको पता चल जाए ये कब्जे का प्लॉट है फिर उसकी चौकीदारी आपके लिए जायज़ नहीं है। यानी जो असल मालिक है ना उससे बचाना इस प्लॉट को, क्योंकि आपका जो ओनर है, जो आप जिसकी मुलाजमत कर रहे हैं, उस पर लाजिम था कि ये प्लॉट उसको वापस करे, लेकिन आपको चूंकि इल्म नहीं है तो आपके लिए गुंजाइश है जॉब की, बेहतर यही है कि आप छोड़ दें ये जॉब, तो ज़्यादा अच्छा है। किसी शरीफ आदमी के यहाँ जॉब करें जो लोगों की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जा नहीं करता, एहतियात का तकाजा यही है। बीवी के बगैर तकरीबात वगैरह में शिरकत। मुंबई से किसी ने पूछा है, जी मैंने पसंद की शादी की, अब्बू राज़ी नहीं थे मगर उन्होंने मेरी शादी करा दी, मैं अलग रहता हूँ, मेरे अब्बू का कहना है कि तुम्हारी बीवी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। आम दिनों में तो चल जाता है मगर त्यौहार वगैरह पर ख़ानदान वाले हमारे घर में जमा होते हैं, ऐसी सूरत में मैं अपनी बीवी को छोड़कर कैसे चला जाऊँ, ना जाऊँ तो भी घर वाले ना आने पर बुरा मानते हैं, इस तरह ख़ानदान की दीगर तकरीबात में भी अकेले आने का कहते हैं, बताइए मैं क्या करूँ। तो शादी करने से पहले सोचना था ना मैं क्या करूँ, इसलिए कहते हैं अब्बा की मर्जी से कर लिया, ताकि ये टेंशनें ना हुआ करें, अब्बा की मर्जी से कर लिया करें। बहरहाल अब जब हो गई है तो अब्बा को मनाएं किसी तरीके से, मेरा ये क्लिप सुना दें कि जब आपकी वो बहू है तो बेटियों की तरह है, अब तो रिश्ता कायम हो गया ना, अब क्या बाइकआउट करना। तो अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए छोटी छोटी बातों को, इसलिए अब उसको बहू बना के रखें अपने घर में, आ रही है मिलने दें उसको, तो क़तअ रहमी है, गुनाह मिलता है क़तअ रहमी का, बुरी बात होती है ये। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी तोड़ने वाले के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो रिश्तेदारी जैसे बहू के लिए तोड़ना नाजायज़ है तो सास ससुर के लिए भी बहू से ताल्लुक़ तोड़ना नाजायज़ है। रोज़े की हालत में मुशज़नी। समीर साहब कश्मीर इंडिया से पूछते हैं, रोज़े की हालत में अगर हाथ से गलत काम हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा। जी हाँ, रोज़ा टूट जाएगा, अगर डिस्चार्ज हो गया कोई तो रोज़ा टूट जाएगा। नफली रोज़ा था तो टूटेगा भी, गुनाह भी मिलेगा और बाद में उसकी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी, और अगर रमज़ान का रोज़ा था तो रोज़ा भी टूट गया और बाद में क़ज़ा भी करनी पड़ेगी, और कबीरा गुनाह है, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा तोड़ना तो बहुत सख्त गुनाह है। अलबत्ता कफ़ारा लाजिम नहीं है इस पर, कफ़ारा जो रमज़ान के रोज़े में वाजिब होता है अगर तोड़ा जाए तो वो बीवी से हमबिस्तरी कर ली या रमज़ान में खा पी लिया, इस तरह से कफ़ारा लाजिम होता है। तो अगर किसी ने हैंड प्रैक्टिस की रमज़ान के रोज़े में तो रोज़ा टूटेगा, कबीरा गुनाह भी होगा, और लेकिन यह है कि कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली कहना। इंडिया से किसी ने पूछा है, हिंदुओं के त्योहारों पर हैप्पी होली या हैप्पी दिवाली कहने से क्या